الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمن حسان فیصل آباد رنگ HD کے سنگ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم اللہ رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا سید محبوب شاہ راکب گیلانی صاحب کہ وہ آئیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، تلاوت کلام پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی میں پھر دوبارہ عرض کروں گا جناب محترم حضرت علامہ مولانا سید محبوب شاہ راکب گیلانی صاحب سے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، میں مدینے
سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، خود خدا نے بھی قرآن میں اعلان کیا، خود خدا نے بھی قرآن میں اعلان کیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، اور عقل جنوں بشر کا وہاں ذکر کیا، سدرہ والے جہاں دنگ و حیران ہے، عقل جنوں بشر کا وہاں ذکر کیا، سدرہ والے جہاں دنگ و حیران ہے، رفعت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، رفعت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، اپنے روضے پہ بلوائیں گے ایک دن، ایسی کلدر ذرا صبر سے کام لے، اپنے روضے پہ بلوائیں گے ایک دن، ایسی کلدر ذرا صبر سے کام لے، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں، میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات جل جلالہ کے پاک کلام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سے ہو چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا سید نثار علی شاہ صاحب ہزاروی، آستانہ عالیہ توری شریف ایبٹ آباد۔
آپ جامعہ قادریہ رضویہ میں مدرس بھی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا تعلق اسلام اور اسلام کے احکامات کی بنیاد پر ہے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت کوئی 11ویں یا 12ویں والا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی کل شریف یا 7ویں یا 40ویں والا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر دلا لیا تو ٹھیک ہے، نہ دلایا تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ اسلام کی اساس ہے اور بنیاد ہے۔ تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا سید نثار علی شاہ صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں قرآن اس کو کس طرح سے بیان فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا، اس پہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ختم نبوت قرآن کی روشنی میں اللہ رب ذوالجلال کے قرآن کی تقریباً 200 سے زائد آیات ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے وہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں۔ اچھا۔ اور ڈائریکٹ واضح بیان ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، اور انڈائریکٹ کئی آیات ہیں، اور ہر آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے۔ میں پہلے پارہ سے یہ آیت پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید کا پہلا صفحہ ہے، اللہ رب ذوالجلال سے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف آیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب یہاں اگر بعد میں کسی نبی نے آنا ہوتا تو اس کا ذکر ہوتا، یہ قرآن مجید کا پہلا صفحہ ہے۔ اچھا۔ اور پھر اس کے علاوہ سورہ اعراف میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد یا ایھا الرسول، محبوب آپ اعلان کرو، اے نبی آپ اعلان کرو۔ اعلان کیا ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ٹھیک ہے، کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اچھا۔ پھر سورہ احزاب میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اس کے علاوہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت صراحتاً دلالت کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ جس لحاظ سے بھی ہو وہ سارے جہانوں کو شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا اس رحمت میں کوئی کمی آ گئی ہے کہ کوئی اور شخص اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یا نبوت کے لیے کوئی اور پر تول رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں تو کسی کا بھی یہ نہیں ایمان ہے کہ کمی آ سکتی ہے۔ وہ تو قیامت تک کے لیے جنوں ان ساری مخلوقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ شامل ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بڑے اچھے انداز سے عقیدہ ختم نبوت پر قرآن سے جو قرآن آیات ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت بھی اگر ہوتی تو ہمارے لیے وہی حجت اور دلیل تھی، لیکن یہاں پر 20 آیات جو ہیں وہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو شاہ جی یہ بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت، چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے تو ہو گیا، ہمیں کوئی حدیث، کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کو اہل قرآن سے دلیل چاہیے، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو جو صحیح احادیث ہیں ہمیں ان سے دلیل دیجیے۔ تو حدیث شریف کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ جی، علامہ تقریباً 150 احادیث ڈائریکٹ ختم نبوت پہ، یعنی ان کے میں لفظ آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود
اپنے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے. اچھا. 150 احادیث صراحتاً جن میں نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر احادیث جو کتب سیاح ہیں، مشہور 6 کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ روایت بالمعنی جس کو ہم انڈائریکٹ کہہ لیتے ہیں، کئی ایک احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ دلالت کرتی ہیں، ختم نبوت پہ. مثلاً میں ان میں سے صراحتاً جو احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح بخاری میں ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ کسی شخص نے ایک محل تعمیر کیا ہو اور اس محل کو بڑا خوبصورت اور حسین بنایا ہو، اور لوگ آ کے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ ہے جو وہاں پہ نہیں لگی. سارے لوگ دیکھ کے وہاں پہ تعجب کرتے ہیں کہ کاش یہاں بھی اینٹ لگ جاتی تو یہ محل مکمل ہو جاتا، مکمل بھی ہو جاتا، خوبصورت بھی ہو جاتا، اس کی خوبصورتی مکمل ہو جاتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ هَٰذِهِ، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، یہ قصر نبوت ہے. ٹھیک ہے، وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں نبی بن گیا. سبحان. اب جو نبوت کا سلسلہ ہے اس کا محل مکمل ہو چکا ہے، نبوت کا محل مکمل، کاشانہ نبوت. اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نبی کی کیونکہ اب اینٹ کی جگہ ہی باقی نہیں بچی ہے. اب کوئی اور آئے گا تو وہ ایک بدنما دبا ہوگا. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرما دی، فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ سارے کذاب ہوں. اچھا استاد محترم، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ جس طرح آپ نے ابھی حدیث شریف بیان کی ہے کہ 30 ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ کم علمی کی بنا پر یا لا علمی کی بنا پر لفظ نہ جھوٹا نبی کہہ دیتے ہیں. تمہارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جھوٹا اور نبی یہ اکٹھا استعمال نہیں ہمیں کرنا چاہیے. جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا ہے. ہاں، جھوٹا نبی، اس کو لیے جو ہمارا لفظ مدعی نبوت، ٹھیک ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، وہ دعویٰ کر رہا ہے بزام خیش کہ وہ نبی ہے یا اپنے آپ کو جو بھی کچھ سمجھ رہا ہے وہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ جھوٹا نبی، نبوت کے ساتھ یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ یہ کذاب ہے. اچھا، یہ لفظ استعمال. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. صحابہ کرام جو تھے ان کا چونکہ سب کا عقیدہ متفقہ طور پر تھا، تو کیا آپ صحابہ کرام کے دور اقدس میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے بعد، اور صحابہ کرام نے اس کا تحفظ کیسے کیا؟ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. ناظرین، آپ علامہ صاحب سوالات فرما رہے ہیں اور آپ اس کو سماعت فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اچھا. اور یہ مشہور جنگ ہے، جنگ یمامہ. اچھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج نبوت کا دفاع کرتے ہوئے سارے کے سارے صحابہ میدان میں تھے. وہاں حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ہاں قانون تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنائے کہ بدری صحابہ ہیں وہ اب کہیں اور نہ جایا کریں. مسیلمہ کذاب. جی. طلحہ اسدی نے بھی اسی دورانیے میں دعویٰ کیا. ایک عورت تھی سجا عورت تھی وہ، اس نے بھی دعویٰ کیا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 1200 کے قریب، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 1200 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صرف تاج نبوت کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے، اور ان میں اکثر حفاظ تھے، اکثر صحابہ حفاظ. اچھا، اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہے، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ حفاظ ہوں، چاہے وہ تاجر برادری ہو، چاہے وہ صحافی برادری ہو، سب کو سر کے اوپر کفن باندھ کے نکلنا چاہیے. قرۂ ارض پہ جو شخص کلمہ گو ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، کلمہ گو مسلمان پہ سب سے پہلے جو لازم ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی حفاظت کرنا. یعنی اگر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہوگا
تو اسلام کی بنیاد قائم رہے گی۔ یہ تو اساسی مسئلہ ہے نا، یہ اجتماعی مسئلہ بھی ہے، بنیادی مسائل میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج نبوت کی کوئی کاپی رائٹ نہ کرے، ٹھیک ہے، کوئی ڈپلیکیٹ نہ لے کے آئے کہ میں نبی ہوں، کسی بھی لحاظ سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو ہمارے فقہ کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور اس کے علاوہ امام جو مالک ہیں، ان کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا کردار ہے اور ان کے کیا فرامین ہیں؟ سارے ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے، امت کے چاروں بڑے ائمہ ہیں، ٹھیک ہے، اور چاروں ہائی لائٹ ائمہ میں آتے ہیں، جی، اور زیادہ تر جو امت ہے وہ انہی چاروں کو فالو کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان چار ائمہ میں سب کا اتفاقیہ عقیدہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مدعی نبوت ہو اور آپ کے سامنے وہ اپنی نبوت پہ دلائل پیش کرنا چاہیے، اس سے دلائل نہیں مانگنے۔ اچھا، امام صاحب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ کے جملہ الخیرات الحسان میں لکھا ہوا ہے، امام نے فرمایا جو اس سے دلیل مانگے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ ہاں، اچھا، یعنی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کوئی بندہ اس سے دلیل مانگے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نبی ہو، تو وہ بندہ خود کافر ہو جائے گا، خود کافر ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کا عقیدہ یہ مسلمہ ہونا چاہیے کہ یہ دلیل مانگ جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ تو ہے ہی جھوٹا، یہ تو ہے ہی کذاب، جو کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اچھا، بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی علماء جو ہیں انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی، اور آخرت تو ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے۔ جو چند ایک نام ہیں ذرا ان کا تذکرہ فرما دیجئے تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو۔ بر صغیر پاک و ہند میں جس وقت انگریز آیا، جی، یہ تھوڑا سا مضمون میرا لمبا ہوگا، آپ سن لیں اس کو۔ بر صغیر میں جب انگریز آیا، انگریز نے آ کے یہاں پہ قدم جمانا چاہا، تو اس کو یہ پتہ تھا کہ یہاں پہ جو کلمہ گو لوگ ہیں وہ کسی غیر کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ ہمارے راستے میں جہاد کے لیے اسلحہ لے کے نکل آئیں گے، اور اس سے قتل و غارت ہوگی۔ انہوں نے سب سے پہلے ایسے شخص کی تلاش کی کہ ہم کوئی ایسا شخص ڈھونڈ لیں کہ جو جہاد کی آیات کی نفی کر دے۔ اچھا، کافی عرصہ ڈھونڈنے کے بعد ان کی باقاعدہ طور پہ جو کانفرنس وہاں بیرون ملک بھی ہوئی، اور یہاں ہندوستان میں بھی ان کی کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے اپنے ماہرین بلائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا کہ آیات جہاد نکالی جائیں، تو پھر ہم یہاں پہ آئیں گے۔ تو یا خاتم النبیین کا معنی کوئی ہلائے اپنی جگہ سے، تو کہیں کسی مکتبہ فکر غیر کی طرف سے خاتم النبیین کا معنی تھوڑا بہت ہلا۔ خاتم النبیین کا معنی کسی بھی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کا معنی آخری نبی ہے، جہاں پہ نبوت ختم ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے آیا، اور اس نے آ کے دیکھا، اور پھر 1940 میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہو گیا، اور وہ عربی اور فارسی کی کتب پڑھنے کے بعد 1864 سے لے کے 68 تک سیالکوٹ عدالتوں میں وہ کلرک کی حیثیت سے کام کرتا رہا شاید، تو وہاں اس نے کچھ سیکھا۔ تو 1879 میں اس نے یہ کتاب لکھی برائن احمدیہ۔ جب اس نے یہ کتاب لکھی اور اس نے اپنے لیے کچھ دعوے کیے تو یہ مسائل انگریزوں کے لیے آسان ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بندہ مل گیا ہے کہ جو لوگوں کو جہاد سے روکے گا، اور ہماری حکومت یہاں پہ آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے مقابلے میں فرنٹ لائن پہ لڑنے والے جو لوگ تھے، ایک کا نام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے، اور دوسرا حضرت اعلیٰ گولڑوی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یک بعد دیگرے 5 کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کے رد میں لکھی۔ پھر جب اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے شمس الہدایہ کتاب لکھی، جس میں آپ نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ مسیح موعود نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، اور وہ موجود ہیں، قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے۔ شمس الہدایہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا۔ اور پھر ایک طرف اور دعویٰ آ گیا ان کا، یہ بھی کسی مرزائی کی شرارت تھی کہ خاتم النبیین پہ جو النبیین پہ الف لام ہے، یہ استغراق کا ہے یا عہد خارجی کا ہے۔ یہ مسئلہ چلا، انہوں نے کہا عہد خارجی کا ہے، تو فاضل بریلوی رحمہ اللہ پھر میدان میں آ گئے۔ آپ نے ختم المبین
یہ آپ نے پوری کتاب لکھی ہے. اچھا. المبین ختم النبیین. ٹھیک ہے. پوری کتاب لکھ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ. اچھا. اور اس میں آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو لام ہے یہ استغراق کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ سارے جہانوں کو اب شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے ہیں. اور اس میں فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو نصاب ہے 5 جو کتابیں فاضل بریلوی نے لکھی ہیں آج تک اس سے بڑھ کر لٹریچر پوری اس دنیا میں کسی نے رد نہیں کیا مرزائیوں کا. یعنی کہ یہ جو مرزا قادیانی تھا یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا. خود کاشتہ. کبھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. یعنی یہ ہر مرتبہ جو ہے وہ رنگ بدلتا رہا امت کو گمراہ کرنے کے لیے. پھر یہ جو چونکہ ان کے فالورز بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے, پھر یہ جو ہمارا برصغیر پاک و ہند جب یہ سیپریٹ ہوا 1947 میں, تو اس وقت مرزائیوں نے پاکستان میں بھی اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے اور ہندوستان میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی. ملک پاکستان کی اسمبلی جو ہے انہوں نے پھر ان کو کافر اور کس شخصیت کا کردار ہے ملک پاکستان میں جی جب انہوں نے پنجے گاڑے ہیں تو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13,000 نوجوانوں نے لاہور کی سڑکوں پہ اپنے سر دیے تھے. اللہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے 13,000 نوجوان مارے گئے تھے لاہور. اچھا. اور ربوہ اسٹیشن پہ مسلم اسٹوڈنٹس کو انہوں نے وہاں پہ جو اسٹیشن بنا ہوا تھا اس دور میں ریل گزرتی تھی وہاں پہ کتنے طلباء کو جلایا گیا تھا اور ان کو مارا گیا تھا, زد و کوب کیا گیا تھا. طلباء جو شہید ہوتے رہے اس میں اور نوجوان. اچھا. تو اس سے ہٹ کر شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ لے کر پھر مسئلہ آگے چلے پارلیمنٹ تک, اور تقریباً 7 سپٹمبر 1974 کو یہ 4:35 پر سیکنڈ ٹائم میں یہ پارلیمنٹ سے خبر شائع ہو گئی. تو ان کو مرزائیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا, یعنی غیر مسلم قرار دے دیا, غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے. حالانکہ شاہ احمد نورانی نے ایک خطبہ میں یہ بھی کہا تھا کہ ابھی مجھے کافی ساری رکاوٹیں میرے راستے میں آ گئی ہیں, ورنہ ان کا پہلا حکم تو یہ تھا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. دوسرا حکم جو پارلیمنٹ سے جاری ہونا تھا وہ ان کے مرتد ہونے کا حکم, یعنی کہ پھر یہ اگر توبہ نہ کرتے پھر یہ واجب القتل تھے, واجب اور یہ فتنہ ہمیشہ. لیکن اس کے بعد شاہ احمد نورانی نے خطبے میں کہا کہ مجھے پارلیمنٹ جانے نہیں دیا گیا ان مسائل کے لیے. جو رکاوٹیں کھڑی کی وہ انہی لوگوں نے. چونکہ کچھ ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں معاذ اللہ, اور اس طرح کی خرافات کرتے ہیں اور ملک کے اندر فتنہ فساد جو ہے وہ اس کو برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے ان کا ذکر فرمایا. یہ تو میں نے آپ سے 3 شخصیات کا ذکر کیا نا. اس کے علاوہ فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب میدان میں ہیں, پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری وہ میدان میں ہیں, مولانا حامد بدایونی میدان میں ہیں, پیر اکبر چوینڈی شریف وہ میدان میں ہیں. کتنے مشائخ نکلے ہیں میدان میں اور علماء جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے, ختم نبوت کے تاج کا دفاع کیا. جیسے پیر میر علی شاہ صاحب کا بڑا مشہور فرمان ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے. دور حاضر کے اندر ہم نے ایک ایسی شخصیت کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی ناموس رسالت کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کر دی. ان کو کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نوازا اور آخرت تو ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے, وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. ناظرین جو کہ ان کا تذکرہ کیے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگا. ہاں بالکل ہے. دور حاضر کی معروف شخصیت علامہ خادم رضوی رحمہ اللہ تعالی, اللہ رب ذوالجلال کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے ان کے مزار پرانوار پہ. جس لحاظ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے پوری دنیا میں. علامہ خادم رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام تھا, اگرچہ کچھ لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ متشدد ہیں, غصہ کرنے والے ہیں, جو مرضی کہتے رہیں, لیکن ان کے سامنے صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور ان کی ناموس کا دفاع تھا. تو انہوں نے احسن انداز میں جو نوجوانوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پھونکی, اگرچہ اس کو پاکستانی میڈیا نے بہت کم دکھایا ہے, لیکن ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستانی میڈیا نے اور دیگر بیرون ممالک میں, یہاں تک کہ میں ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ الجزیرہ ٹی وی پہ آپ کا بیان چل رہا تھا اور نوجوان لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے. یعنی کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو نعرہ ہے یہ صحابہ کرام کا نعرہ ہے. یہ تو صحیح بخاری شریف میں ہے, کئی احادیث اس بات کے گواہ ہیں. لیکن اس پر فتن دور کے اندر
اس کو دوبارہ تازہ کیا ہے اس نعرے کو، تو وہ سیرا جو ہے وہ علامہ خادم صاحب کے سر، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا ان کو دنیا میں؟ کروڑوں کا جو جنازہ ہے ان کا، کروڑوں میں، ہر آنکھ اشکبار، ہر آنکھ اشکبار، اور ہر شخص نے یہ گواہی دی کہ یہ اللہ کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہے اور اس کے حبیب کا سچا اور پکا عاشق ہے، عاشق ہیں، اور غلامی کا جو انہوں نے دم بھرا ہے، انہوں نے غلامی کا حق ادا کیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ پیغام دیجئے۔ ہمارا چونکہ ایک رویہ بن چکا ہے کہ گالم گلوچ اور یہ والی راہ زیادہ اختیار کی جاتی ہے، علمی دلائل سے ہماری نوجوان نسل کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ بات کو آخری مراحل میں لے جاتے ہوئے میں اپنی آخری بات کر دیتا ہوں کہ تفسیر جلالین شریف میں اور ساوی میں یہ موجود ہے، ساوی علی الجلالین میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دراز گوش حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پشت پہ کئی لوگ سوار ہونا چاہتے تھے لیکن میں انہیں سوار نہیں ہونے دیتا تھا، میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں، اور آپ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین سے آخری نبی ہیں۔ تو حضور میں آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یافور رکھا۔ اچھا، یعنی کہ گدھے کا بھی کیتا کہ یعنی یہ تو گدھے کو بھی پتا ہے کہ رسول اللہ کے آخری نبی، یعنی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گدھا ہو کر وہ جان گیا کہ یہ آخری رسول ہیں، یہ انسان ہو کر نہیں جان سکتے، نہیں جان سکتے، ان سے تو پھر وہ گدھا اچھا ہوا، گدھا اچھا ہوا۔ اچھا، پھر آگے مزید، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین، اچھا، وآدم منجدل فی طینتہ، ٹھیک ہے، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے دربار میں میرا نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی اس وقت سے میں آخری نبی ہوں، اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری فرمان پیش کیے دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی مراد لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قریب آنے والی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت جلد آ جائے گی، یہ عام لوگوں نے معنی مراد لیا۔ محدثین نے جو اس کا معنی بیان کیا ہے، محدثین نے اس کا یہی معنی کیا ہے میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں، درمیان میں جتنی جگہ بھی ہے میرے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی ہوں کائنات کا، میں آخری نبی، میں آخری نبی۔ جی تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع جو تھا وہ نہایت اہمیت کا حامل بھی تھا اور یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جائیں تو ان کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، کھانے کی ٹیبل ہو وہاں پر یہ پیغام دیا جائے، اور اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ایسی تقاریب کا اہتمام کیا جائے کہ جس میں عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کیا جائے، اور یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ قادیانی ہیں، مرزئی ہیں، ان کے خلاف جو طرح طرح کے لٹریچر آتے ہیں ان کو جو ہے وہ عام کیا جائے، اور ہماری نوجوان نسل کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک فتنہ ہے اور اس سے ہم نے کس طرح سے محفوظ رہنا ہے، حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا پیر سید نثار علی شاہ صاحب ہزاروی آستانہ عالیہ طور شریف ایبٹ آباد، میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اتنے حساس موضوع کے اوپر آپ نے بڑی مدلل گفتگو فرمائی۔ تو ناظرین کرام، اپنے میزبان محمد شفیق الرحمان حسان کو اجازت دیجیے، میں استاذ گرامی آپ سے یہ التماس کروں گا کہ آپ جو ہے وہ دعائے خیر فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین برادرم شفیق الرحمان حسان صاحب کو اور جملہ ان کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرما، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، حضور کی ساری امت پہ کرم فرما، ساری امت پہ رحم فرما۔ الہ العالمین اس رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت، باعث سعادت بنا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے اس ملک سے آفات و بلیات کو دور فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ۔